الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت ہے یہ، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 46 اور 47 یعنی 40/6 اور 40/7 46 اور 47 نمبر کی دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بحث و جدال یعنی بحث و مباحثہ جو ہوتا ہے اس کا طریقہ بتلایا ہے، خصوصاً اہل کتاب سے۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، ان سے کس طرح سے مباحثہ کرنا چاہیے، ان سے کس طرح سے ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کو دلیل کی روشنی میں پیش کرنا چاہیے، اس کا طریقہ بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی اہل کتاب سے تم اچھے انداز میں بحث و مباحثہ کرو۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی کو کہتے ہیں جن کے اوپر اس سے پہلے کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی توریت اور انجیل اور زبور جن قوم کے اوپر نازل ہوئی ہے اس قوم کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ بتلایا کہ اگر تم دلیلوں کی روشنی میں اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہو کہ اسلام کی حقانیت ان کے دل کے اندر بھی جاگزی ہو جائے، پیوست ہو جائے، وہ بھی ایمان کی حقانیت کو سمجھ لے اور ایمان کی روشنی میں آ جائیں، تو ان سے جب بحث و مباحثہ کرنا ہو تو انتہائی اچھے انداز میں کرنا چاہیے، کیونکہ اہل کتاب ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو دین ہے، وہ مشرکوں کی دین کی طرح سے نہیں ہے۔ جس طرح سے مشرکوں کا دین بالکل گیا گزرا ہے، بیکار ہے، اس طرح سے اہل کتاب کا دین نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب کی دین کی جو اصلیت ہے وہ حقانیت کی ہے۔ بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو شامل کیا، لیکن اصل میں ان کا دین جو ہے وہ سچا ہی نازل ہوا تھا۔ لہٰذا جب ان سے بحث و مباحثہ کی بات آئے تو بالکل اچھے انداز میں بحث کرو۔ جب ان سے بات کرو تو اختلاف کے موقع پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، اچھے انداز میں ان کو سمجھاؤ تاکہ وہ بات کو مانے اور چڑھے نہیں اور قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اس آیت کریمہ میں اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کے وقت کس طرح سے انداز اختیار کرنا چاہیے وہ بتلایا ہے، لیکن جب اسلام اور قرآن و حدیث کا مخالف کوئی بھی سامنے ہو، جب اس سے بات کی جائے تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے نرم انداز اور انتہائی حکمت و دانائی کے ساتھ اور اچھی دلیلوں کے ساتھ، بالکل قرآن و حدیث کی جو دلیل ہو ان دلیلوں کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے آپ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ، ایسی نصیحت ہو جس کے اندر لوگ غور و فکر کریں، ایسا ذہن بنایا جائے کہ لوگ سوچنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرو اور اچھے انداز میں گفتگو کرو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے انداز میں لوگوں سے گفتگو کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ آپ کا پروردگار اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ آپ جب فرعون کے پاس جائیے، آپ جانتے ہیں کہ فرعون کتنا بڑا سرکش، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا نافرمان، اس نے خود اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا،
اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جب فرعون کے پاس جائیے تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کیجیے. جب ان سے جائیے اور توحید کی حقانیت کو جب ان کے سامنے پیش کیجیے تو انتہائی نرمیت کے ساتھ پیش کیجیے. شاید آپ کے نرم انداز سے اور نرم گفتگو سے اور بہترین طریقے سے ممکن ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے اور نصیحت حاصل کرنے لگ جائے. تو ایک داعی کو ہمیشہ جب بحث و مباحثہ کا موقع آئے تو اس وقت انتہائی نرم انداز اختیار کرنا چاہیے. الا الذین ظلموا، اللہ نے آگے واضح کر دیا، فرمایا ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اہل کتاب سے اچھے انداز میں بحث و مباحثہ کرو. الا الذین ظلموا، لیکن جو ظالم ہیں، جو بے انصاف ہیں، ان کے ساتھ نرمی برتنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ اس روئے زمین پر بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان کو قائم کیا ہے جس کے اندر حق اور باطل کا انصاف ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نازل کیا ہے تاکہ لوہے کے ذریعے سے ان لوگوں کو سیدھا کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے سرتابی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین ظلموا، لیکن جو بے انصاف ہیں، جو ظالم ہیں، یعنی جو مذہبی تعصب کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں بس وہی برحق ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی کا مذہب، کسی کا دین برحق نہیں ہے، برحق صرف رب کائنات کی ذات گرامی ہے، برحق صرف قرآن کریم ہے، برحق صرف نبی کی ذات ہے، اور نبی کی زبان سے جو باتیں نکلی ہیں بس وہی برحق ہے، باقی کوئی برحق نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب سے جب بحث و مباحثہ کرو تو اچھے انداز میں کرو. الا الذین ظلموا، لیکن جو ظالم ہیں، جو مذہبی تعصب کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو اپنے موقف پہ تعصب برتتے ہیں اور جو ہمیشہ ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہتے ہیں اور دلیل آ جانے کے باوجود اندھے بن جاتے ہیں، ان لوگوں سے آپ قتال کیجیے. بحث و مباحثے میں ان لوگوں کے ساتھ سختی برتیے. جس طرح سے مکہ کے اندر ابو جہل اور اس کے ساتھی، جس طرح سے یہودیوں کے اندر کعب بن الاشرف اور اس کے ساتھی، یہ لوگ دلیلوں کو پانے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی پہ اڑے رہیں، ایسے لوگوں سے اچھا انداز اختیار نہیں کرتا ہے بلکہ عام لوگوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اہل کتاب سے اچھے طریقے سے آپ گفتگو کیجئے، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ان سے واضح طور پر کہہ دیجئے قولوا آمنا بالذی انزل الینا، جو ہم پر نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وانزل الیکم، اور جو تم پر نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. کیونکہ اہل کتاب جو ہے ان کے اوپر جو توریت نازل ہوئی وہ سچی ہے، اگرچہ اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے بات ملایا ہے، لیکن توریت پر ایمان لانے کا ہمیں حکم ملا ہے، انجیل پر ہمیں ایمان لانے کا حکم ملا ہے، زبور پر ہمیں ایمان لانے کا حکم ملا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ظالم لوگوں سے سامنا ہو تو ان سے کہہ دیجئے بھائی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے جو ہم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو تم لوگوں پر نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. ہمارا اور تمہارا معبود دونوں کا معبود ایک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یہاں پر باریکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اشارہ یہ بھی دیا کہ جب مخالفین سے مباحثہ ہو، اہل حق کو، قرآن و سنت کے متبع کو جب مخالفین سے مباحثہ ہو، بحث و مباحثہ ہو جائے تو اس وقت ایسے جگہوں کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے جس میں دونوں کامن ہو. مثال کے طور پر اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کو یہودی اور نصرانی بھی مانتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں بھی رسول آئے، ان کے یہاں بھی رسول آئے، تو ایسی چیزوں کو پہلے سامنے لانا چاہیے تاکہ نفرت کے بجائے باہمی محبت آئے. ہم جو دلیل کے ساتھ بات پیش کریں اس کو ان کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ ہم سے قریب ہو جائیں اور اس کے بعد ان کے پاس اپنی دلیل پیش کریں تاکہ وہ چڑھنے کے بجائے ہم سے قریب ہو جائیں. اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ اس طرح سے بحث کرنا چاہیے. یہاں پر ضمناً ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ نے ان کے اوپر بھی کتاب نازل کی، توریت اور انجیل اور زبور، اور ہمارے یہاں بھی قرآن نازل ہوا ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں گے تو ان کی ہر بات کو مانیں گے، بلکہ توریت کی کسی بھی بات کو جو ہمارے سامنے بیان کیا جائے اس کو نہ ہم سچا مانیں گے اور نہ ہی اس کو جھٹلائیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب
قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، حدیث نمبر 7362 7362 نمبر کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب مدینے کے اندر توریت کو عبرانی زبان میں، ہبرو زبان میں پڑھا کرتے تھے، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور مسلمانوں کے لیے اس کو عربی میں تفسیر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے کہا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، ان کے بات کی نہ تم ان کی بات کو نہ تم سچا مانو اور نہ ہی ان کو جھٹلاؤ، اور ان کو کہہ دو کہ ہم پر جو نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو تم پر نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہمارا اور تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بات سمجھانے کے لیے کہا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے دوسرے رسولوں پر ہم نے کتاب نازل کی، مثلا موسیٰ پر توریت نازل کی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی، داؤد پر زبور نازل کی، ابراہیم علیہ السلام پر بعض صحیفے نازل کیے، تو جس طرح سے ان لوگوں پر ہم نے کتاب نازل کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی ہم نے کتاب نازل کی، اور جب آپ پر ہم نے کتاب نازل کیا تو بہت سارے انصاف پسند اہل کتاب جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ جہاں سے توریت، جہاں سے انجیل اور جہاں سے زبور نازل ہوا ہے وہیں سے یہ قرآن بھی نازل ہوا ہے، لہذا فوراً اس پر ایمان لے آئے، فوراً اس کو پڑھا، اس کی دلیلوں کو سمجھا اور اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور مکہ کے بھی بہت سارے انصاف پسند لوگ اس پر ایمان لے آئے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ اس قرآن کے اندر ہر طرح کی نصیحت کی چیزیں موجود ہیں، نہ عقلی دلائل کی کمی ہے نہ نقلی دلائل کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اہل کتاب ایمان لے آئے اور بہت سارے مکہ والے ایمان لے آئے، اور اس پر ایمان صرف وہ نہیں لائے جو تعصب میں پڑے ہوئے ہیں، جو ہٹ درمی پر پڑے ہوئے ہیں، جو ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی قرآن کی آیات اور نبی کا فرمان کسی کے سامنے پہنچتا ہے اور وہ اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ضد ہے، اس کے اندر ہٹ درمی ہے، وہ اپنے آبائی مسلک کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، وہ اپنے خود ساختہ دین سے باز نہیں آنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح سے کتاب نازل کیا جس طرح سے پچھلے رسولوں پر نازل کیا، پس اس کتاب کے اوپر جو اہل کتاب ہے وہ بھی ایمان لاتے ہیں، جو مکہ والے ہیں وہ بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں، جو ضدی ہیں، جو ہٹ درم ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ وہ اپنے نفس پہ کسی طرح کی پابندی کو قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے بے لگام خواہشات پہ کسی طرح کے پابندی کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔